السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے لرن عربک چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں محمد عرفان الحق، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ جو عربی سیکھنے سے متعلق ہے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے موصوف اور صفت کی تفصیلات کے بارے میں۔ اس سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ موصوف اور صفت یہ کس کی قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ انسان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، اور مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، وہ الگ تفصیل ہے۔ تو لفظ کی جو دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، دوسرا مرکب۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب دو یا دو سے زائد لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ تو اب مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے پہلی قسم جو ہے موصوف اور صفت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مضاف اور مضاف الیہ بھی مرکب ناقص کی قسمیں ہیں۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کی تفصیلات آئندہ ویڈیو میں اپلوڈ کی جائے گی۔ آج کے ویڈیو میں ہم موصوف اور صفت کی تفصیلات کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے پہلے موصوف اور صفت کی تفصیلات کی طرف نظر کریں گے، پھر اس کے بعد موصوف اور صفت سے متعلق کچھ سینٹینس اور جملے دیے جائیں گے، اور پھر مزید اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی اور اس سے متعلق تفصیلات بیان کیے جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، انسان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اس کی کچھ تفصیلات ہم پہلے بتا چکے ہیں، جس کے لیے اس ویڈیو میں جا کر کے دیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور دوسری قسم جو ہے مرکب ہے۔ مرکب کہتے ہیں کس کو؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر کے بنے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، تو مرکب ناقص ہے۔ اب یہ مرکب جو ناقص ہے اسی کی قسم ہے موصوف اور صفت۔ تو مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے پہلی قسم موصوف صفت ہے، اور دوسری قسم مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ سے متعلق ویڈیو انشاءاللہ اگلے قسط میں اور اگلے پارٹ میں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس ویڈیو میں موصوف اور صفت کی تفصیلات جانتے ہیں۔ آئیے پہلے موصوف اور صفت سے متعلق کچھ گرامر، کچھ قواعد دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات دیے جائیں گے اور کچھ سینٹینس دیے جائیں گے جس کا بنانا آپ کے لیے مفید ہوگا، کارآمد ہوگا۔ لیکن سوالات سے پہلے کچھ جملے اگزامپل کے طور پر قواعد سے متعلق آپ کے سامنے گوش گزار کیا جائے گا، اور قواعد سے متعلق جو جملے ہوں گے اس کو سمجھایا جائے گا۔ آئیے پہلے موصوف اور صفت کے قواعد کی طرف نظر کرتے ہیں۔ موصوف اور صفت، تو یہ موصوف اور صفت کے کچھ قواعد ہیں۔ پہلے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صفت کس کو کہتے ہیں؟ تو صفت وہ کلمہ ہے جو اپنے سے پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ دوسرا پوائنٹ کہ جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولد صالح، کہ اس میں ولد جس کے معنی ہے لڑکا، یہ موصوف ہے، اور صالح جس کے معنی ہے نیک، صفت ہے۔ اچھا، نیک جو صفت ہے وہ لڑکے سے جڑا ہوا ہے اور اٹیچ ہے، تو نیک ہونا، بد ہونا
اور شریف ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے۔ تو صفت وہی ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے تو اس کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے۔ تو وہ لڑکے سے جڑا ہوا ہے، اور چونکہ لڑکے کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے کہ لڑکا نیک ہے، تو لڑکا موصوف ہو گیا اور صالحون یہ صفت ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتا ہے، اور اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ موصوف اور صفت میں 10 باتوں میں یکسانیت یعنی برابری ہوتی ہے۔ نمبر 1 رفع، تو نصب یہ زبر کو کہتے ہیں، جر زیر کو، واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو، اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ، مذکر جانتے ہیں، مؤنث اور معرفہ اور نکرہ۔ تو ان سب چیزوں میں جو ہے مطابقت ضروری ہے، یعنی برابری ضروری ہے۔ اس کی جو ہے کچھ تفصیلات ابھی بیان کریں گے، ذکر کریں گے۔ جیسے کہ رفع ہے، تو پہلے نمبر پر ہے، آپ رفع اٹھا لیں۔ تو رفع کا مطلب یہ ہے کہ اگر موصوف پر اگر پیش ہوگا تو صفت پر بھی پیش ہوگا۔ اس کی جو ہے اگزامپل کے طور پر، مثال کے ذریعے سے اس کو جو ہے جو چوتھے نمبر پر جو پوائنٹ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو ہے موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت کی کچھ تفصیلات ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ 10 چیزوں میں موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت یعنی یکسانیت یعنی برابری ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے رفع۔ رفع کے معنی آتے ہیں پیشت۔ تو الولد الصالح، الولد معنی لڑکا، اور صالحون کے معنی نیک، تو نیک لڑکا۔ تو پہلا جو اگزامپل ہے اس میں رفع، معرفہ، واحد، مذکر یہ سب آ جاتے ہیں۔ پہلے جو ہے رفع کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے الولد الصالح، نیک لڑکا، تو موصوف عربی میں پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں۔ اردو میں پہلے یہ صفت کا ترجمہ ہوگا، پھر موصوف کا ترجمہ ہوگا۔ تو دیکھیے الولد دال پر پیش ہے، تو الصالح پر بھی پیش آیا ہے۔ تو پہلی چیز یعنی رفع میں دونوں مطابقت ہے، یعنی یکسانیت ہے، برابری ہے۔ اچھا، معرفہ میں بھی جو ہے یکسانیت ہے کہ الولد الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا جاتا ہے، تو الولد موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے۔ اچھا، واحد کہ الولد واحد ہے تو صفت وہ بھی جو ہے واحد ہے۔ الولد یہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے۔ یہ تو جو ہے 4 چیز ہو گئے، لیکن 4 چیز میں یا 5 چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے، صرف ایک چیز میں بھی مطابقت ضروری ہے۔ اگر رفع ہوگا، رفع ہے تو موصوف اگر رفع ہے مرفوع حالت میں ہے تو صفت بھی رفع ہی ہوگا اس پر، یعنی پیش ہوگا۔ اچھا، مؤنث کے بارے میں دیکھیے، بنت زکیۃ، تو بنت زکیۃ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے۔ اچھا، موصوف یہ نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے۔ بنت زکیۃ ذہین لڑکی۔ اچھا، تثنیہ ولدانی صالحانی، موصوف دیکھیے تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے۔ جمع اولاد صغار، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے۔ نسب کہ رأیت الرجل الصالح، کہ میں نے نیک مرد کو دیکھا، تو الرجل موصوف ہے اس پر زبر ہے، تو الصالح صفت ہے تو اس پر بھی زبر ہے۔ جر یعنی کہ زیر، فی البیت الجمیل، خوبصورت گھر میں۔ تو یہ جو ہے 10 چیزیں ہیں جو موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ضروری ہے، یعنی یکسانیت یعنی برابری ضروری ہے۔ ہم نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ آئیے جو ہے کچھ جملے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے کچھ مثالیں ہیں موصوف صفت کی۔ تو اس طرف جتنے بھی دیے گئے ہیں موصوف صفت یہ نکرہ ہے، موصوف صفت نکرہ کی مثال، اور اس طرف جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں یہ موصوف صفت معرفہ کی مثال۔ یہاں پر دیکھیے کتاب جدید، نئی کتاب، تو موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے۔ لحم طری، تازہ گوشت،
تو تازہ گوشت لحمن موصوف یہ نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے. یہاں پر الکتاب الجدید نئی کتاب، اس کا بھی ترجمہ نئی کتاب. اللحم الطری اس کا بھی ترجمہ تازہ گوشت، اس کا ترجمہ بھی تازہ گوشت. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے، لیکن ترجمہ بالکل سیم ہوگا. ماء بارد یہ نکرہ ہے، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے. ماء بارد ٹھنڈا پانی، الماء البارد ٹھنڈا پانی. طعام لذیذ مزیدار کھانا، طعام موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے. الطعام اللذیذ لذیذ کھانا، تو یہ معرفہ ہو گیا، یہ نکرہ ہو گیا، یہ نکرہ کی مثال ہے. قلم رخیص سستا قلم، تو قلم موصوف اور یہ صفت، تو یہ نکرہ کی مثال ہے اور یہ معرفہ کی مثال ہے. القلم الرخیص سستا قلم. اس میں جو ہے ملا جلا ہے، موصوف صفت معرفہ اور نکرہ دونوں کی مثال ہے. القلم الاحمر، دیکھیے یہ معرفہ ہے کہ لال قلم ثمین قیمتی ہے، لال قلم قیمتی ہے. القرآن قرآن کتاب مجید معزز کتاب ہے. التفاح الحلو، حلو یہاں پر واو ہے، حلو، حلو کے معنی میٹھا سیب، لذیذ مزیدار ہے. ھذا یہ بیت جدید نیا گھر ہے. تو اس میں جو ہے موصوف صفت معرفہ اور نکرہ کی مثال تھی. یہ جو ہے کچھ ایگزامپل تھی موصوف اور صفت کی. اب جو ہے آئیے جو ہے ان سوالات کی طرف، موصوف اور صفت کے سوالات کی طرف نظر کرتے ہیں تاکہ اس کا بنانا اور اس کو مشق کرنا آپ کے لیے زیادہ کارآمد اور مفید ثابت ہوں گے. آئیے جو ہے کچھ سوالات دیکھتے ہیں جس کا بنانا انتہائی فائدہ مند ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں موصوف اور صفت سے متعلق. پہلے نمبر پر ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں. خوبصورت گھر، صاف کپڑا، تو صاف نظیفن کے معنی آتے ہیں صاف. محنتی طالب علم، ذہین لڑکی، صاف پانی مفید ہے. کالا پرندہ، الطیر کے معنی پرندہ. طوطا سبز پرندہ ہے. خالد محنتی شاگرد ہے. طوطا ببغاؤ کے معنی طوطا. یہ کتاب اچھی ہے، سستا قلم اچھا ہے. دوسرا سوالات ہیں کہ درج ذیل صفات سے خالی جگہوں کو پر کرے. تو یہ جو ہے صفات ہے، اسود، ابیض، جدید، قدیم، مفید، مجتہد، اور یہ سب کے سب جو ہے موصوف ہیں. تو ان صفات کو موصوف کے اعتبار سے یہاں پر خالی جو جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے. ادھر ہے اردو میں ترجمہ کرے. تو الطائر الاسود غراب، زید رجل صالح، الطیر الاخضر ببغاء، عثمان تلمیذ مجتہد، الثوب الابیض محبوب، اور فاطمۃ بنت زکیۃ. غراب اسود، القمیص الاحمر، ورد حمراء، الورق الاخضر، ذلك مسجد جمیل، اللحم الطری نافع. تو یہ جو ہے کچھ سوالات تھے موصوف اور صفت سے متعلق. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.